إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم اسلامی بھائیو، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو اس وقت مسجد میں جمع کیا تاکہ دین کی کچھ باتیں ہم لوگ سیکھیں، سمجھیں۔ دین کی باتیں سیکھنے سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہونا ایک بڑی عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے پر ہم کو اللہ کی طرف سے بڑا ثواب ملتا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جمع ہونے کی توفیق بھی دیتا ہے، جمع ہونے پر ثواب بھی دیتا ہے، جمع ہو کر دین سیکھنے پر علم بھی دیتا ہے۔ کتنی چیزیں مل رہی ہیں ایک ساتھ اللہ کی طرف سے توفیق جمع ہونے کی۔ دوسری چیز، جمع ہونے کے ساتھ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، علم مل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، نیکی مل رہی ہے۔ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، بلکہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے حقیقت میں ایسا جمع ہونے پر کتنی نیکی ملتی ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اگر اس کا صحیح اندازہ ہم کو ہو جائے تو ہماری خواہش ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کو روزانہ جمع ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ کے دین کی باتیں یاد دلاتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، دین کی باتیں سمجھاتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، فرشتے سایہ کرتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ کی رحمت اترتی، دوسرے فرشتے اپنے سائے میں لیتے ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالی
ایسے بندوں کا ذکر جو لوگ دین سیکھنے کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، فرشتوں کے پاس اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ دیکھو میرے بندے جو ہے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی باتیں مل رہی ہیں۔ اس کے لیے آدمی کی نیت صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فائدے والا علم عطا کرے، جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ کیوں جمع ہونا ہے ایسی مجلسوں میں؟ کیوں آنا ہے دین کی باتیں سیکھنے سمجھنے کے لیے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھو خود کو، ہم کیا ہیں؟ ہم ایک انسان ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، ہمارے اندر دو طریقے کی چیزیں ہیں۔ انسان میں کیا ہے بھائی؟ دو طریقے کی چیزیں ہیں۔ ایک ہے ہمارا جسم، ہمارا بدن، یہ ہمارے انسان ہونے کا ایک حصہ ہے۔ دوسری چیز ہے ہماری روح، جس کے نکل جانے سے ہم مر جاتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ بھی رہتا ہے جب ہم مر رہے ہیں، آنکھیں بھی رہتی ہیں، ناک، کان، پورا جسم باقی رہتا ہے، لیکن روح چلی جاتی ہے، ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس کے اندر جسم بھی رکھا ہے، اور کیا رکھا ہے؟ بولیے، روح بھی رکھا ہے۔ جسم بھی رکھا ہے اور روح بھی رکھا ہے۔ یہ ہمارا جو جسم ہے، ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا جو جسم ہے، یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، زمین کے حصوں سے بنایا ہے۔ سب کو معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے۔ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ مٹی سے۔ اسی لیے جب ہم مر جاتے ہیں تو کہاں دفنائے جاتے ہیں؟ مٹی میں۔ پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹی ہو جاتے ہیں۔ اس مٹی کے جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا پورا انتظام اللہ تعالیٰ کہاں پہ رکھا ہے؟ زمین میں رکھا ہے، مٹی میں رکھا ہے۔ اسی لیے انسان کو، انسان کے جسم کو کھانا چاہیے، کہاں سے ملتا ہے؟ مٹی سے۔ پانی چاہیے، کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے۔ سمجھ میں آیا؟ جو جسم ہے، یہ جسم کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ اب انسان کے جسم کا جو دوسرا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ روح۔ جو روح ہے وہ زمین کی چیز نہیں ہے۔ زمین کی ہے کیا وہ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے پھونکا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے روح پھونکا۔ یہ جو روح ہے، یہ مٹی سے نہیں ہے، اور اس کی بھی غذا ہے۔ جسم کو باقی رہنے کے لیے کھانا چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے، سردی چاہیے، گرمی چاہیے نا۔ زمین سے ملتا رہتا ہے یہ سب۔ اگر نہیں ملے گا تو جسم کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ ویسے ہی جو روح ہے، روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ روح کی کیا ہیں؟ ضرورتیں ہیں۔ اس کی بھی کیا ہے؟ غذا ہے۔ اب یہ روح چونکہ زمین کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کی غذا کا انتظام کہاں سے کیا ہے؟ آسمان سے کیا ہے۔ روح کو کیا غذا چاہیے، روح کو کیا ملنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ
پیغمبروں کے ذریعے فرشتوں کو بھیج کر کتابیں نازل کر کے اس غذا کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمایا ہے۔ اب ہم انسانوں کے اندر جسم بھی ہے، روح بھی ہے، اس میں زیادہ اہم، زیادہ امپورٹنٹ کون سا ہے؟ بولیے سب لوگ۔ روح زیادہ اہم ہے، روح زیادہ اہم ہے، کیونکہ روح کے نکل جانے کے بعد جسم کی کوئی قیمت ہے کیا؟ خوبصورت لڑکی ہے لیکن روح نکل گئی، کوئی فائدے کی ہے؟ طاقتور نوجوان ہے، روح نکل گئی، کوئی فائدے کا ہے؟ جسم طاقتور ہو، خوبصورت ہو، بڑا موٹا چوڑا ہو، لیکن روح کے بغیر اس جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو روح کی اصل قیمت ہے، روح کی اصل قدر ہے، اور اس روح کی غذا کا اہتمام کرنا، اس روح کی غذا کے بارے میں سوچنا جسم کی غذا کے بارے میں سوچنے سے بھی زیادہ، بولیے، ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی بات ہے۔ ہم لوگ اس جسم کی غذا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں سے کہاں تک آ گئے؟ انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، کہاں تک آ گئے بھائی؟ کویت تک آ گئے۔ آئے نہیں آئے؟ کیا ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں؟ جسم کی غذا ڈھونڈتے ہوئے، آرام سے رہنا، ہر سکون ملنا، ہر آرام ملنا، بہتر سے بہتر کھانا، بہتر سے بہتر بستر، بہتر سے بہتر گھر ملنا بول کے آئے ہیں ہم لوگ۔ یہ سب کس کی غذا ہے؟ جسم کی غذا ہے، اس کے لیے آئے ہیں۔ روح کی غذا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہاں ملتی ہے روح کی غذا؟ تلاش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم لوگ اپنے جسم کو غیر مناسب غذا دیں گے، صحیح غذا نہیں دیں گے، کیا ہوگا؟ جسم کیا ہوگا بھائی؟ جسم بیمار ہو جائے گا۔ اگر روح کو ہم غیر مناسب غذا دیں گے تو روح کیا ہو جائے گی؟ بیمار ہو جائے گی، مر بھی جائے گی۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، دل بیمار ہوتا ہے۔ غذا ڈھنگ کی نہ ملنے سے دل کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے۔ تو اس روح کی غذا کیا ہے؟ وحی، جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نبیوں پر اتارتا تھا، وہ وحی کہاں ہے؟ قرآن مجید میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن مجید میں اس وحی کو محفوظ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس وحی کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اسے سمجھنے کی کوشش کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے علم کی مجلسوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو شریک ہونا چاہیے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر جانا چاہیے، صرف بلانے پر نہیں آنا ہے۔ ایسی مجلسیں اگر مل رہی ہیں تو ان مجلسوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اٹینڈ کرنا چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہاں پر روح کی غذا ملتی ہے۔ اور ابھی آپ لوگ عقیدے کے بارے میں، توحید کے بارے میں سن رہے تھے نہیں سن رہے تھے؟ کیوں توحید 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 اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کا جو جسم ہے نا، جسم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی بہت سارے اعضاء بنایا ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک، منہ، سب کچھ ہے نا۔ اس میں سے سب سے اہم، سب سے ضروری حصہ کون سا ہے؟ بولیے، دل ہے۔
اور عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ جو پورے جسم کا بادشاہ ہے دل، اللہ تعالیٰ اگر عقیدے کو بادشاہ کے پاس رکھا ہے، دل میں رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اس کا اہتمام ضروری ہے، اسے سیکھنے کا۔ عمل کے اندر تھوڑی بہت کوتاہی اگر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن عقیدہ خراب ہے، عقیدے میں بگاڑ ہے، عقیدہ برباد ہے، بہت سارا عمل کر کے بھی کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، اس کے ساتھ عمل میں تھوڑی بہت خرابی آ بھی گئی، عمل میں تھوڑی بہت کوتاہی ہو بھی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان۔ جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ کسے جہنم سے نکال دیا جائے گا؟ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ کے برابر ایمان ہے۔ کتنا ایمان ہے؟ ذرہ کے برابر۔ ذرہ کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں جزء لا یتجزأ، کسی چیز کا اتنا باریک ٹکڑا کہ اس ٹکڑے کے پھر سے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ نمک کا ایک دانہ لے کر کسی کانچ پر رکھ کر اس کو پیس دیے، سب سے چھوٹا جو کण ہوتا ہے، سب سے جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذرہ، جسے آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے، اسے کیا کیا جائے گا؟ جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ پاور ہے ایمان کا۔ ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ جہنم میں رہنے نہیں دے گا، آخرکار اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اگر آدمی نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے، جہنم میں اگر اللہ اسے ڈال بھی دیا، جہنم کی سزا اسے ہو بھی گئی، تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم سے اسے کیا کر دیا جائے گا؟ نکال دیا جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے، دل میں اگر ایمان نہیں ہے، بڑی بڑی نیکیاں کر کے گیا ہے، بہت لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، مظلوموں کا ساتھ کھڑا رہتا تھا، لیکن توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، جہنم سے نکالا جائے گا کیا؟ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ابھی درسوں میں آپ سنیں ابو طالب، کون ابو طالب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا۔ کتنے سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ابو طالب؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ قریب 50 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے تھے، اس وقت سے ذمہ داری سنبھالے ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی ہونے کے بعد 10 سال تک زندہ رہے، 40 پر 8 سال، 48 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ نبوت کی حالت میں 10 سال اور نبوت سے پہلے تقریباً 12 سال، ٹھیک ہے، 32 سال، اتنی خدمت کی ہے ابو طالب۔ اور ایسی خدمت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے کیا ہو جاتے تھے؟ تیار تھے۔ لیکن جہنم سے نکالے جائیں گے کیا؟ کیوں نہیں نکالے جائیں گے؟ ایمان نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا آدمی،
لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کتنی بھی بڑی نیکیاں کر لے، کتنا بھی اچھا کام کر لے، آدمی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اگر ایمان کا یہ مقام ہے، ایمان کا یہ درجہ ہے، ایمان کا یہ رتبہ ہے، تو ایمان سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ سب سے ضروری کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایمان سمجھیں، عقیدہ سمجھیں، دین سمجھیں۔ روح کی غذا جسم کی غذا سے زیادہ ضروری ہے اور اہم ہے۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وقت نکالنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کو جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہم جو نہیں کما رہے ہیں، جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، وہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں۔ کیا کما رہے ہیں ہم؟ کیا کما رہے ہیں؟ دنیا کما رہے ہیں، جسم کی غذا کما رہے ہیں۔ کیا نہیں کما رہے ہیں؟ دین نہیں کما رہے ہیں، روح کی غذا نہیں کما رہے ہیں، یا روح کی غذا اگر کما بھی رہے ہیں تو بہت کم کما رہے ہیں۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کو درست فرمائے، دین سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ثابت قدم رکھے، دین سیکھ کر دین کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، دین کے جو پروگرام ہوتے ہیں اسے اٹینڈ کریں، اس میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔